کلام خدا جون سے جو آج ہم سیکھیں گے کہ جون سے واٹ از ہز نیم اینڈ واٹ از ہز سن نیم، کہ باپ کا نام کیا ہے اور بیٹے کا نام کیا ہے. کیا ہم صحیح نام کی جو ہے تمجید کر رہے ہیں؟ کیا ہم صحیح نام کی پرستش کر رہے ہیں؟ کیا ہم جون سے اس کے نام کو جانتے ہیں اور اس کے نام کو جانتے ہوئے اسی کی تمجید کر رہے ہیں؟ یہ آج ہمارا موضوع ہے. کلام خدا کے اندر جون سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو خدائے قدوس ہے وہ اگر جون سے آپ اس کے زندہ کلام کو اپنی زندگیوں کے اندر نہیں لے کے آنا چاہتے، اگر آپ جو ان سے سچائی کو نہیں اپنانا چاہتے، تو کلام خدا جو ان سے یہ بیان کرتا ہے کہ پھر وہ آپ کے اوپر ایک بری روح بھیج دیتا ہے تاکہ آپ جو ہے جھوٹ کو سچ جانیں. اور یہی وہ چیز ہے جو کہ پیشتر کلیسیا جو ان سی ہے وہ آج جو انہوں نے بچپن سے سنتی آئی ہے، یا جو ان کے ماں باپ نے ان کو تعلیم دی، یا جو ان کے پادری صاحبان، فادر صاحبان، پریسٹ، انہوں نے جو ہے کلام کو جس طریقے سے ان تک پہنچایا، جب وہ صحیح کلام کی سچائی کو جو ان سے ہے وہ نہیں جو ہے پرکھنا چاہتے، نہیں اس کو جو ہے اپنے آپ کو سیکھنا، اس کے لیے تیار کرنا چاہتے، تو کلام خدا جو ہے کہتا ہے کہ پھر وہ تم پر بری روح بھیج دے گا تاکہ تم جھوٹ کو سچ جانو. اور یہ آپ دوسرا تھسلونیکیوں 2:11 آیت کے اندر اس کو دیکھتے ہیں. جب ہم دوسرا تھسلونیکیوں 2:11 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کلام خدا جو ہے وہ ہمیں یوں سکھاتا ہے، اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے. اور یہی وہ ریزن ہے کہ کلام خدا جو ہے وہ آپ کو بیان کر رہا ہے کہ جب آپ سچے کلام کو، سچائی کو اپنانے سے انکار کرتے ہیں، جب آپ جو ان سے اپنی روش کو چینج کرنے سے اپنے آپ کو منع رکھتے ہیں، جب آپ جو ان سے جو آپ نے اپنے ماں باپ سے سیکھا، جو آپ نے اپنے پادری صاحبان، پریسٹ سے، فادر سے، کسی بھی شخص سے جو کلام جس نے آپ تک پہنچایا، اس کو جب آپ جو ہے جو سیکھا آپ کو جب ایک نئی چیز بتائی جاتی ہے، آپ اس کی تحقیق کرنے کی بجائے، اس کو جانچنے کی بجائے، اس کو سیکھنے کی بجائے آپ اپنی پرانی روش پہ رہنا چاہتے ہیں، تو کلام خدا دوسرا تسلونیکیوں 2:11 آیت میں بتاتا ہے کہ اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے. کلام خدا جو ان سا ہے آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ آپ جو ان سا ہے اپنے آپ کو نئے سرے سے جو ان سے ہے وہ تیار کریں، نئے سرے سے جو ان سے ہے کلام کی سچائیوں سے جو ان سے ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے اس کی رہنمائی کو حاصل کرنے کے لیے تیار کریں. اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے، آپ کو دنیا سے جو ان سے ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے رشتہ داروں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو آپ کی کلیسیا سے جو ان سے ہے وہ بے دخل کر دیا جائے گا. اگر وہ خدا کے کلام کو سننے والی کلیسیا ہے، اگر وہ خدا کے کلام کی سچائی کے مطابق چلنے والی کلیسیا ہے، تو پھر آپ اس کلیسیا کے ممبر ٹھہریں گے. اور اگر آپ خدا کے سچائی کو جانتے ہوئے جب آپ اس کلیسیا کے سامنے اس چیز کو رکھتے ہیں اور وہ آپ سے عداوت رکھتی ہے، تو کلام خدا آپ کو یہ بیان کرتا ہے کہ دنیا میرے نام کے سبب سے تم سے عداوت رکھے گی. اس کا مطلب آپ کو یہ کلام خدا یہ بتا رہا ہے کہ آپ جب اس کے سچائی کو دنیا کے سامنے بیان کریں گے اور دنیا آپ کو اس سچائی کے سبب سے آپ سے بغض رکھے گی، عداوت رکھے گی، تو پھر وہ خدا کی کلیسیا نہیں ٹھہری، کیونکہ خدا کی کلیسیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نام کی جو تمجید ہے، جو اس کے نام کی پرستش ہے، ہر جو انسا اس کے نام لیوا ہے، جو اس کا نام کو جس نے بپتسمہ لیا ہے، ہم جو ان سے ہے جو ہم نے یہ نام سیکھے ہیں، یا تو ہم نے ٹریڈیشن سے سیکھے ہیں،
یا ہم نے اپنے ماں باپ سے سیکھے ہیں یا اپنے پادری صاحبان سے، کلام سنانے والوں سے سیکھے ہیں، لیکن کلام خدا آپ سے آج یہ سوال کرتا ہے، اور یہ امثال کی کتاب 30ویں باب اس کی 4 آیت میں آپ سے سوال کیا گیا ہے کہ اگر تو اس کا نام جانتا ہے، اگر تو اس کے باپ کا نام جانتا ہے اور اس کے بیٹے کا نام جانتا ہے تو بتا۔ کلام خدا جو ان سے ہے وہ آج آپ کو یہ چیلنج کرتا ہے کہ اگر آپ کو واقعی اس کے باپ کا نام پتا ہے، اس کے بیٹے کا نام پتا ہے، تو پھر جو ان سے آپ بتائیں، اور اگر آپ کو یہ علم نہیں ہے تو اس کویسچن کا آپ کو یہ کہا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نئے سرے سے جو ہے اس نام کی جو ہے تلاش کریں، تاکہ جو ان سے جو آپ تمجید کر رہے ہیں وہ بے فائدہ تمجید نہ جائے۔ ہم امثال 30 باب جب 4 آیت میں آتے ہیں تو کلام خدا میں سے یوں پڑھتے ہیں، امثال کی کتاب 30واں باب اس کی 4 آیت، کلام خدا یوں بتاتی ہے، کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے اترا؟ کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا؟ کس نے پانی کو چادر میں باندھا؟ کس نے زمین کی حدود ٹھہرائی؟ اگر تو جانتا ہے تو بتا اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے۔ یہ کلام خدا کے اندر امثال 30 باب اس کی 4 آیت میں جو یہ سوال ہے، یہ سوال ایسے نہیں جو ہے وہ کیا گیا، سوال جو ان سے بڑا واضح ہے کہ اگر تو جانتا ہے تو بتا کہ اس کا کیا نام ہے۔ اور آج تک جو نام ہمیں، جب یہ کویسچن آپ کسی سے بھی کریں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ باپ کا نام کیا ہے اور بیٹے کا نام کیا ہے، تو بے دھڑک ہو کر میں اور آپ اور ہم سب جو ہے وہ بے دھڑک ہو کر کہیں گے کہ ہاں جی اس کا نام لارڈ ہے، گاڈ ہے، اور اس کے بیٹے کا نام جیزس ہے۔ یہ آپ کو کہاں سے پتا چلا؟ کیا یہ آپ کو کلام خدا کے اندر سے پتا چلا؟ کیا یہ آپ کو آپ کے کلام سنانے والے نے بتایا ہے؟ کیا یہ آپ کو آپ کے والدین نے سکھایا ہے؟ کیا یہ آپ کو جو ان سے جو آپ کے پریسٹ صاحبان ہیں انہوں نے آپ تک یہ پہنچایا ہے؟ کیا آپ نے تحقیق کی کہ کلام خدا آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ ہم یقیناً جو ان سے یہ جو سوال ہے، یہ سوال اس کلام خدا کے اندر ہو ہی نہیں سکتا اگر جو ان سے ہے آپ کو اس کا نام پتا ہو۔ اور یہ سوال آج جو مثال 30:4 میں آتا ہے، یہ اس لیے آتا ہے تاکہ آپ جو ان سے ہے اس کے نام کو جو ہے وہ سیکھ سکیں، تاکہ آپ جھوٹے ہونٹوں سے اس کی تعریف نہ کر سکیں، جھوٹے ہونٹوں سے اس کی تمجید نہ کر سکیں، بلکہ روح اور سچائی سے اس کے نام کی حمد و ستائش کر سکیں۔ ہم جو ان سے کلام خدا کے اندر جو ہے وہ یہ سیکھتے ہیں کہ یہ جو آج ہم جو کہہ دیتے ہیں کہ اس کے بیٹے کا نام جیزس ہے یا اس کا نام یہوہ ہے، تو یہ جو یہوہ اور جو جیزس جو ہمیں بتایا گیا، جو ہمیں سکھایا گیا، یا جو ہم پڑھتے ہیں ٹرانسلیٹڈ ورژنز کے اندر، انگلش میں جیزس یا یہوہ جو ان سے ہم جب پڑھتے ہیں، جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو یہ کہاں سے یہ ورڈ آ گیا ہے؟ جو جے ورڈ ہے، جو جے لیٹر ہے، یہ 300 سال قبل کی بائبل کی کتابوں میں جو ان سے موجود نہیں ہے۔ تو اگر یہ جے لیٹر موجود ہی نہیں تھا 300 سال پہلے، ہم پیچھے بہت پیچھے نہیں جا رہے، آپ 300 سال صرف پہلے کوئی پرانی بائبل جو کہ 300 years before لکھی گئی ہے، 1890 سے پہلے کی پبلش ہے بائبل، اگر آپ اس کو جو ان سے سٹڈی کریں گے تو آپ کو نہ یہوہ جو ہے اس کے اندر ملے گا، نہ جیزس ورڈ ملے گا۔ جب یہ نہ جیزس ہے نہ جے ہے، جے کیونکہ جے لیٹر نہیں ہے، یہ نہیں ملے گا، تو آج آپ کس کی تمجید کر رہے ہیں؟ کس سے آپ جو ان سی دعائیں کر رہے ہیں؟ کس کی جو ہے کہ سامنے اپنی مناجاتیں پیش کر رہے ہیں؟ جو
किंग जेम्स वर्जन है जो कि 1611 में जो ट्रांसलेट किया गया, ये जो किंग जेम्स वर्जन है 1611 के अंदर, इसके अंदर भी जो है जे वर्ड नहीं था और इसके अंदर भी जीसस या यहोवा जो है वो मौजूद नहीं है। ये जो सा जे लेटर है ये आई से जो सा ड्राइव किया गया और ये ड्राइव करने वाला एक फ्रेंच मैन जो सा था जिसका नाम पियर रैस्मुस था, जिसने 16वीं सदी में से किया। लेकिन ये 17वीं सदी तक ये जे लेटर जो है ये बाइबल मुकद्दस के अंदर इंसर्ट नहीं किया गया, शामिल नहीं किया गया। और यही वो वजह है कि जब 1611 में किंग जेम्स जो सी बाइबल ट्रांसलेट की गई इब्रानी जुबान से इंग्लिश जुबान के अंदर, तो वहां पे जो है जीसस और यहोवा जो है वर्ड नहीं था। कलाम खुदा जो है आपको ये बताता है कि उसका नाम जो है वो क्या है, लेकिन वो आपको बिल्कुल सामने रख के नहीं नाम दे रहा। वो ये चाहता है कि आप उसके हुजूरी में आए, उसके हिकमत को हासिल करने के लिए अपने आप को रूह और सच्चाई से उसके सामने पेश करें। और हम जब कलाम खुदा के अंदर देखते हैं तो ये जो आपने एक आम तौर पे वर्ड सुना होगा लॉर्ड, इंग्लिश में खुदा के लिए या उसके असल नाम को जो ट्रांसलेट कर दिया गया इंग्लिश में, वो लॉर्ड से जो है ट्रांसलेट कर दिया गया। अब ये लॉर्ड वर्ड कहां से आया है? ये लॉर्ड वर्ड बेसिकली जो है ये जो यहूदी फिकी और फरीसी थे, ये इस खौफ से कि खुदाए कुदूस का जो है नाम अपनी जबान से अदा करते हुए कहीं उनसे गलती ना हो जाए, उन्होंने उसकी जगह एक वर्ड जो है वो इस्तेमाल करना शुरू किया और वो वर्ड था एडोनाई, जिसे आप उर्दू में अदूनी जो है भी कहते हैं। एडोनाई की जो सी जब इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया गया तो एडोनाई को जो है ट्रांसलेट कर दिया गया लॉर्ड के अंदर। यहूदियों ने कि उसका नाम जो सच्चा नाम है, जो असल नाम है, कहीं उसको अदायगी में उनसे जो है गलती ना हो जाए, क्योंकि हुक्म था कि तुम मेरा नाम बेफायदा ना लेना। इस डर से, इस खौफ से, इस इज्जत की खातिर आप कह लें, यहूदियों ने जो फिकी और फरीसी थे उन्होंने अपने लिए जो सा एक नया वर्ड जो है एडोनाई जो है वो जो है शामिल किया और जब उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो उसको लॉर्ड कर दिया गया। यानी बजाय इसके कि उसका असल नाम यहूदियों ने तो इस वजह से किया, आपने उसी को आगे लेकर इंग्लिश में उसे लॉर्ड में कन्वर्ट कर दिया। हम जो उनसे कलाम खुदा के एक हवाले में चलेंगे और उस हवाले में चलते हुए हमें ये पता चलेगा कि जिस तरह अमसाल 30 बाब 4 आयत आपको ये सवाल करती है कि अगर तुझे उसका नाम पता है और उसके बेटे का नाम पता है तो बता। तो कलाम खुदा आपको ये बताता है कि उसका नाम जौन सा है बाप को कोई नहीं जानता सिवाय बेटे के, और बेटे को कोई नहीं जानता सिवाय बाप के या उस पर जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। जब तक आप उसकी हुजूरी में नहीं जाएंगे, जब तक उससे आप हिकमत तलाश नहीं करेंगे, तब तक बेटा ना बाप का नाम जाहिर करेगा आप पर और ना अपना नाम जाहिर करेगा। और ये हम कलाम खुदा 10 बाब लूका रसूल की इंजील उसकी 22वीं आयत में देखते हैं। लूका रसूल की इंजील 10वां बाब और उसकी 22वीं आयत कलाम खुदा से जब हम पढ़ते हैं तो हम यूं सीखते हैं,
میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا اور کوئی نہیں جانتا کہ بیٹا کون ہے سوا باپ کے، اور کوئی نہیں جانتا کہ باپ کون ہے سوا بیٹے کے اور اس شخص کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ ہم نے بڑی خوشی سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہی از مائی لارڈ۔ لارڈ آپ کو پتہ چل گیا کہاں سے آیا ہے۔ ہم بڑی خوشی سے کہہ دیتے ہیں وہ یہوہ خدا ہے، وہ یہوہ خدا ہے۔ بیٹا کون ہے؟ جیسس کرائسٹ ہے۔ میرا اور آپ کو نجات دہندہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے، اور اسی لیے مثال کی کتاب میں یہ سوال ہے کہ اگر تجھے پتہ ہے تو بتا کہ باپ کا نام کیا ہے اور اس کے بیٹے کا نام کیا ہے، کیونکہ خدا جو جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر آتا ہے وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ بیٹا کون ہے سوائے باپ کے جس نے اسے بھیجا، اور نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ باپ کون ہے سوائے بیٹے کے جو باپ میں سے نکلا، یا اس شخص پہ جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ آج کلام خدا آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ میں اور آپ جس نام کی تمجید کر رہے ہیں، جس نام کے ہم نام لیوا کہلائے جاتے ہیں، اس نام کو سیکھ سکیں۔ بے شمار حوالے ہیں جس میں ہم جب جائیں تو ہمیں اس کے نام کا پتہ چلتا ہے، باپ کے نام کو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ 6828 مرتبہ کلام خدا کے اندر باپ کا نام موجود ہے۔ ہم اس میں سے چند ایک حوالے جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ پیدائش 2 باب 4 آیت میں آتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب 2 باب اور اس کی 4 آیت کا جب ہم مطالعہ کریں، کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے، جس دن خداوند خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ کس نے بنایا؟ دا موسٹ ہائی۔ یہ وہ پہلی دفعہ کلام خدا کے اندر وہ اپنے نام کو بتاتا ہے، اور اس کے ہم نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا کر دیا۔ جینیسس 2:4 کے اندر ہم آئیں تو ہمیں کلام خدا یوں سکھاتا ہے، These are the generations of the heavens and of the earth when they were created in the day that the Lord God made the earth and the heavens۔ یہودیوں نے، فقی فریسیوں نے کہ ہمیں اس کے نام کی غلط ہم سے ادائیگی نہ ہو جائے، بے فائدہ اس کا نام لے لیں، انہوں نے اس کے نام کو ایدونائی میں چینج کر دیا، اور جب اس کو ٹرانسلیٹ انگلش میں کیا گیا تو اس کو لارڈ میں چینج کر دیا گیا۔ جہاں جہاں آپ کو لارڈ ورڈ انگلش کے اندر ملتا ہے وہ یہوہ باپ کا نام جو ان سے ٹرانسلیٹ ہوا ہے۔ ہم ایک اور حوالے میں آتے ہیں، ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ یہ کیوں ہے یہ نام، اور کیوں دوسرے نام جو رائج ہیں وہ کیوں نہیں ہو سکتے۔ یہی ہمارا جو سے موضوع ہے۔ ہم ایک اور دیکھتے ہیں، احبار کی کتاب 19واں باب 12ویں آیت میں، احبار کی کتاب 19واں باب اور اس کی 12ویں آیت، کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور تم میرا نام لے کر جھوٹی قسم نہ کھانا جس سے تو اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرائے، میں خداوند ہوں۔ تو میرا نام لے کر، کس کا نام لے کر؟ آپ
وہ کیوں کہتا ہے تو میرا نام لے کر؟ کیونکہ وہ اپنا نام بتاتا ہے آپ کو، اور ہمیں اس کا نام کا علم نہیں ہے. ہم نے اسے گاڈ یا لارڈ کر دیا ہوا ہے. اس نے اپنا نام لارڈ اور گاڈ نہیں بتایا. اس کی جب ہم انگلش ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں لیویٹیکس 19:12 میں، And ye shall not swear by my name falsely, neither shall thou profane the name of thy God. I am the Lord. ہم نے اس کا نام لارڈ کر دیا. اور آپ پریئر کس کی کرتے ہیں؟ لارڈ کی. آپ اپنی مناجاتیں کس کے سامنے رکھتے ہیں؟ لارڈ کے سامنے. آپ اپنی شکر گزاری کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ لارڈ کے سامنے. اور یہی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم واقعی اسی کو جو ہمارا معبود ہے اس کو مان رہے ہیں، یا ہم نے جو ہمارے آباء و اجداد نے سکھا دیا، جو ہمارے پادری صاحبان نے سکھا دیا، جو ہمارے فادروں نے سکھا دیا، ہم اسی ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں. ہم ایک اور حوالے میں آتے ہیں. ہم جرمایہ میں بھی ہے، ایکسوڈس میں بھی ہے. ہم جرمایہ میں چل جاتے ہیں. چلیں یرمیہ نبی کی کتاب 16 باب 21ویں آیت میں. یرمیہ نبی کی کتاب 16 باب اور اس کی 21ویں آیت. کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، اس لیے دیکھ میں اس مرتبہ ان کو آگاہ کروں گا، میں اپنا ہاتھ اور اپنا زور ان کو دکھاؤں گا، اور وہ جانیں گے کہ میرا نام یہوہ ہے. میں اپنا زور ان کو دکھاؤں گا اور وہ جانیں گے کہ میرا نام یہوہ ہے. اور اس کی انگلش ہم پڑھتے ہیں جرمیہ 16:21. Therefore behold, I will this once cause them to know, I will cause them to know mine hand and my might, and they shall know that my name is the Lord. اور ہم بڑے فخر سے جو ہے وہ اپنا نام آپ کو بتاتا ہے. وہ کہتا ہے میرے نام کے سبب سے میرے لوگ پہچانے جائیں گے، اور ہمیں اس کا نام ہی نہیں لینا. اور ہم اپنے آپ کو اس کے لوگ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم چنے ہوئے ہیں اس کے. کس کے چنے ہوئے ہیں؟ ہمیں تو اس کے نام کا علم تک نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا نام یہوہ ہے، اور ہم تمجید کر رہے ہیں او لارڈ، او گاڈ. 6828 مرتبہ، تقریباً 7000 ٹائمز وہ آپ کو اپنا نام بتاتا ہے. لیکن نام اس پر ظاہر کیا جائے گا جس پر بیٹا ظاہر کرنا چاہے گا، اور ظاہر وہ اس وقت کرے گا جب آپ بیٹے کے پاس آئیں گے، جب آپ اپنے آپ کو خالی کر کہ جو میں نے سیکھا، جو میں نے سمجھا، جو سنا، جو پڑھا، وہ میں ترک کرتا ہوں، میں تیرے پاس آتا ہوں، تو اپنی حکمت دے مجھے. اس کے لیے آپ کو کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، کسی سیمنری کی ضرورت نہیں ہے، کسی کلام سنانے والے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنی حکمت ہر اس شخص کو دیتا ہے جو اس کا طلبکار ہوتا ہے. آموس کی کتاب آپ نے اگر پڑھیں اس کو، تو آموس جو ہے وہ ایک چرواہا تھا، بھیڑ بکریاں چرانے والا.
وہ تعلیم یافتہ نہیں تھا، وہ کسی شریعت کا استاد نہیں تھا، اس کو خدا چن لیتا ہے اور اس کے ذریعے سے کلام کرتا ہے۔ کلام خدا بے شمار ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، اس کا ایک چھوٹی سی چیز جو ان سے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے جو ان سے یہ چینج ہوا ہے۔ ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے اور انگلش میں اس کو کس طریقے سے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ایون جو عبرانی زبان ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ارتقا ہوتا ہے، اور جو اینشینٹ ہیبرو تھی اس کے اندر چینجز آتے ہیں، اور یہ چینجز لانے والے جو ان سے ہیں یہ فقی اور فریسی ہیں جو شرع کے استاد تھے، اور یہ 7 سے 11ویں صدی میں یہ چینج لے کر آتے ہیں۔ اور ان استادوں کو یہ جو ان سے ہیں یہ کریتی جو ان سے ہیں فقی اور فریسی تھے جو 7 سے 11ویں صدی کے اندر جنہوں نے جو ہے عبرانی زبان میں کہ کسی طریقے سے اس زبان کے جس طریقے سے ادائیگی کی جاتی تھی، جو پروننسیشن ہوتی تھی، اس کو پریزرو کیا جا سکے، اس کو محفوظ کیا جا سکے، انہوں نے عبرانی زبان کے اندر جو ان سے جو اصل عبرانی زبان تھی، جو قدیم زبانی عبرانی زبان تھی، اس کے اندر جو ان سے ڈاٹس، پوائنٹس، ووولز ایڈ کرنے شروع کیے۔ مقصد ان کا اس کی ایکچوئل اصل پروننسیشن کو محفوظ کرنا تھا۔ اور جو ان سے جو یہ ایک ورڈ ہے، آپ جب اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا اصل نام کیا ہے، یہ ایک عبرانی زبان میں یہ ایک ورڈ آتا ہے یونانی زبان میں ٹیٹراگرامیٹن۔ ٹیٹراگرامیٹن جو ہے گریک زبان میں اس کا ترجمہ یہ ہے ورڈ آف 4 لیٹرز، a word of 4 letters، اور یہ لیٹرز جو ان سے ہیں YHWH ہے۔ اس کو عبرانی زبان میں ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے، اور یہ 6828 مرتبہ یہ ٹیٹراگرامیٹن مینز 4 لیٹرز کا ایک ورڈ جو ہے یہ کلام خدا کے اندر موجود ہے، اور یہ سب سے پہلی مرتبہ پیدائش 2 باب 4 آیت جو ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر یہ آتا ہے۔ ہم اسکرین کے اوپر اب چلتے ہیں، اور یہ اسکرین پہ جب ہم آئیں گے تو ہم جو ہے اس میں سے دیکھتے ہیں کہ اس کو اسکرین کے اوپر آپ یہ دیکھیں گے ابھی یہ جو آپ کو اسکرین کے اوپر چیز نظر آ رہی ہے، یہ جو ٹاپ پورشن جو کہ ریڈ میں نظر آ رہا ہے یہ اینشینٹ ہیبرو ہے، اور یہ جو نچلا والا پورشن ہے یہ جو ماڈرن ہیبرو ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ جو اینشینٹ ہیبرو ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کے اندر کسی بھی قسم کے ووولز یا اس میں کسی بھی قسم کے پوائنٹس اور ڈاٹس ایڈ نہیں ہوئے، جبکہ نیچے جو ہیبرو آپ کو جو آپ ماڈرن ہیبرو نظر آ رہی ہے اس کے اندر آپ کو پوائنٹس اور ووولز اور ڈیش ڈاٹس وغیرہ نظر آتے ہیں۔ جو مقصد تھا اس کو یہ ووولز، ڈیش اور ڈاٹس ایڈ کرنے کا، جیسا ہم نے پہلے سیکھا کہ یہ مقصد تھا کہ جو اینشینٹ ہیبرو کی جو ساؤنڈ تھی اس کو جو ہے ایز اٹ از پریزرو کیا جا سکے، لیکن جو آج کی ماڈرن ہیبرو ہے اس کی جو ساؤنڈ ہے، الفاظ کی جو تلفظ ہے، وہ it is not the same as of the ancient Hebrew۔ اب جو ان سے جو حضرت موسیٰ جو ہے جو تورا جو ہے جو لکھتے ہیں جو پہلی 5 کتابوں پر مشتمل ہے،
جب وہ لکھتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ اینشینٹ ہیبرو میں لکھی گئی ہے، اور اینشینٹ ہیبرو میں جو لکھی گئی ہے تورا، اس کی جو ساؤنڈ ہے اس میں جو یہ ادائیگی ہے جو عبرانی زبان کی، وہ آج کے ماڈرن ہیبرو سے اس میں جو الفاظ ہیں وہ ڈفرنٹ آتے ہیں۔ مثلا ہم جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ جو پیدائش پہلا باب پہلی آیت کو جو ان سے یہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں تو یہ جو اینشینٹ ہیبرو ہے اس کے اندر ڈاٹس اور پوائنٹس جو ان سے وہ ایڈ اور ووولز ایڈ کیے گئے ہیں۔ اب یہ جو سسٹم ہے ڈاٹس پوائنٹس ووولز ایڈ کرنے کا، اس کو کہتے ہیں میزورائڈ ووول لیٹر سسٹم۔ میزورائڈ جو ان سے جو ورڈ نکلا ہے یہ میزورا سے ورڈ نکلا ہے، اور میزورا کون سے تھے؟ یہ وہ لوگ تھے یہودی جو فقی اور فریسی تھے، جو شرع کے استاد تھے، جنہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا کہ ہم پرانی عبرانی زبان کو کے تلفظ کو محفوظ کرنے کے لیے ہم جو عبرانی زبان ہے اس کے اندر ڈاٹس اور پوائنٹس اور ڈیشز اور ووولز ایڈ کرتے ہیں، اور یہ 7 سے 11ویں صدی میں ہوتا ہے۔ لیکن کویسچن یہ ابھرتا ہے کہ کیا یہ جو ڈاٹس ڈیشز اور ووولز ایڈ کیے گئے ہیں، کیا حضرت موسیٰ اسی تلفظ کے ساتھ جو ہے کلام خدا کی ادائیگی کرتے تھے؟ ہمیں جو ان سے اس کے اندر ہم چل کے تھوڑی دیر میں سیکھیں گے، ہمیں جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کلام خدا کے اندر کہ جو ساؤنڈ ہے جو آج کی ماڈرن ہیبرو کی ساؤنڈ ہے، اس کی ساؤنڈ جو اینشینٹ ہیبرو کی ساؤنڈ یا حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو عبرانی زبان میں جو تورا لکھی گئی اس کی ساؤنڈ سے ڈفرنٹ ہے۔ ہمیں جو ان سے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو اوریجنل ہیبرو تھی، کیونکہ اس کے اندر کسی بھی قسم کا ڈاٹس ووولز پوائنٹس ایڈ نہیں تھے، اور یہ اسی وجہ سے جو ہے اس کی ساؤنڈ آج کی ساؤنڈ سے مختلف کہلاتی ہے۔ اور اگر آپ اس کو اندازہ کریں کہ مسیح میرا اور آپ کا نجات دہندہ، خدا جو جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر اترتا ہے، جب وہ جو ہے پہلی صدی کے اندر جو ان سے فرسٹ بی سی میں موجود ہے، تو اس وقت وہ جو عبرانی زبان میں کلام خدا کی جو ہے ادائیگی کی جاتی تھی، اس کا نام جس طریقے سے پکارا جاتا تھا، آج جب آپ عبرانی زبان میں پوائنٹس اور ووول مینز میزوریٹک ووول لیٹر سسٹم کو ایڈ کر کے اس کے پروننسیشن کو جو ہے وہ لے کے آتے ہیں، تو وہ اٹ از انٹائرلی ڈفرنٹ what was in the ancient Hebrew۔ اس سسٹم کو جو ان سے یہ پوائنٹ سسٹم ایڈ کرنے کو جو ہے یہ نکود جو ان سے وہ کہا جاتا تھا۔ آپ کو سکرین کے اوپر یہ ہیبرو کے 2 لیٹرز دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ جو پہلا لیٹر جو ہیبرو ہے ہمیشہ وہ لیفٹ ٹو رائٹ لکھی جاتی ہے، جس طرح عربی یا اردو ہے۔ پہلا لیٹر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پہلا لیٹر جو ہے یہ ہے جو ہے کر کے پکارا جائے گا، اور دوسرا لیٹر جو ان سے یہ واہ جو ان سے یہ پکارا جاتا ہے۔ ہے جو ان سے ہے یہ انگلش کا لیٹر ہیج کو جو ہے ریپرزینٹ کرتا ہے، یا اس کی ساؤنڈ ہا کی ساؤنڈ جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے۔ جو یہ ہیبرو کا لیٹر ہے جو سیکنڈ لیٹر ہے، یہ واہ کی ساؤنڈ جو ان سے ہے وہ نکالتا ہے، اور یہ ایکولنٹ ہے انگلش لیٹر ڈبلیو کے۔ اب جب آپ اس کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ اس کی ساؤنڈ جو ہے وداؤٹ پوائنٹس وداؤٹ ووولز، جو پہلا لیٹر ہے وہ ہے اور دوسرے لیٹر وا کی ساؤنڈ پروڈیوس کر رہا ہے۔ جب یہ آپ اس کے اوپر پوائنٹس ایڈ کرتے ہیں تو پوزیشن آف دی پوائنٹس ایڈ کرنے سے جو ہے ان کی ساؤنڈ چینج ہو جائے گی۔ اگر آپ وا کو ہم لیتے ہیں، اگر آپ وا کے ٹاپ کے اوپر پوائنٹ لگا دیں تو ٹاپ کے اوپر پوائنٹ لگانے سے او کی ساؤنڈ یہ پروڈیوس کرے گا، تو یہ ہو ورڈ جو ان سے یعنی جس طرح ہو ورڈ ہوتا ہے، یعنی او جو ان سے ورڈ کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے۔ اگر آپ جو ان سے اس کے
سائڈ کے اوپر پوائنٹ لگائیں گے تو یہ یو کی ساؤنڈ پروڈیوس کرے گا، جس طرح ہو کی ساؤنڈ جو ہے پروڈیوس ہوتی ہے، یعنی جو ساؤنڈ جو نکلے گی یہ یو ساؤنڈ نکلے گی۔ اگر آپ جو ہے اس کے باٹم کے اوپر جو ہے لگاتے ہیں پوائنٹ تو یہ ای کی ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے، جس طرح ہی ورڈ جو ہے آپ لیتے ہیں۔ تو یہ جو ان سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوزیشن آف دا پوائنٹس جب آپ میزوریٹک ووول لیٹر سسٹم کے اندر اس کو آپ اپناتے ہیں، جب جیسے آپ پوائنٹ کی پوزیشن چینج کرتے ہیں ساؤنڈ جو ان سے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ اب یہ جب ساؤنڈ چینج ہوتی ہے تو یہ پرانی جو ان سی ہے وہ عبرانی زبان سے میچ نہیں کرتی، کیونکہ پرانی عبرانی زبان میں نہ تو پوائنٹ سسٹم موجود تھا، یہ جو میزوریٹک ووول پوائنٹ سسٹم ہے، اور نہ ہی کیا اس کہتے ہیں اس کے اندر ووول سسٹم موجود تھا۔ اب جو ان سے موسٹ آف دا پیپل جو آج کل کے ہیں، جو ربی ہیں یا جو فقی افریسی جو استاد ہیں، جو شریعت کے استاد ہیں اسرائیل میں، وہ ماڈرن ہیبرو کو جو ان سے ہے وہ لے کر چلتے ہیں، اور ماڈرن ہیبرو سے جب وہ ادائیگی کرتے ہیں کلام خدا کی اور میرے اور آپ کے رب کی، تو وہ جو نام جو ساؤنڈ ہوتا ہے وہ ساؤنڈ جو ان سے ہے وہ اینشنٹ ہیبرو سے ڈفرنٹ ہوتا ہے۔ اور کیونکہ یہ 7ویں سے 11ویں صدی میں آج سے تقریباً جو ان سے ہے کوئی 800-900 سال پہلے سے، یعنی 800 سال سے جو ہے یہ ایک سسٹم چلا آ رہا ہے، اور یہ نسل در نسل جو ان سے ہے اس کو چلا آ رہا ہے۔ اور جب وہ آج آپ اس کو سنتے ہیں تو آپ کو شاید یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہی جو ربی، کیونکہ وہ تو عبرانی کے جاننے والے ہیں، وہ عبرانی زبان بولتے ہیں، عبرانی زبان میں وہ لکھتے ہیں پڑھتے ہیں، تو اس لیے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں، وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن ماڈرن ہیبرو کے مطابق ہمیں جو ان سے جو سیکھنا ہے کلام خدا جو اینشینٹ ہیبرو تھی اس میں کس طریقے سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی تھی۔ ہم جو ان سے اس کو دیکھنے کے لیے کہ کیا واقعی یہ جو آج کی ماڈرن ہیبرو ہے جس کو میزوریٹک ووول لیٹر سسٹم کہا جاتا ہے، جس کے اوپر وہ بیس کر رہی ہے پوائنٹس ڈاٹس اور ڈیشز کے اوپر، کیا وہ واقعی جو ان سی ہے وہ اینشینٹ ہیبرو کے جو ہے وہ پیرلل ہے کہ نہیں۔ اس کے لیے ہم ایک بک کے حوالے میں چلیں گے جس کا نام ہے پروف آف دا انٹرپولیشن آف دا ووول لیٹرز ان دا ٹیکسٹ آف دا ہیبرو بائبل۔ یہ بک جو سی ہے، یہ اوتھینٹک بک جو سی ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے پروف آف دا انٹرپولیشن آف دا ووول لیٹرز، کہ یہ وہ کتاب ہے جو کہ آپ کو یہ بتائے گی کہ جب عبرانی زبان کے اندر یہ ووول سسٹم ایڈ کیا گیا تو اس عبرانی زبان کی ساؤنڈ میں کوئی چینج آئی یا نہیں آئی۔ یہ وہ ایک کتاب اس کو بیان کرتی ہے، اور یہ کتاب لکھی ہے چارلز ولیم وال نے۔ اگر اس کے انٹروڈکٹری پیج 8 کے اوپر آپ جائیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے But it would be going much too far in praise of the Masoretic system of the walls to assert that it has completely preserved the ancient pronunciation of the Hebrew, or keep it exactly the same as it was from the very outset. وہ کہہ رہا ہے چارلز ولیم وال کہ یہ کہنا جون سے بہت بڑھانا ہوگا، بہت زیادہ اس کی تعریف ہوگی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ میزوریٹک ووول لیٹر سسٹم نے اینشینٹ ہیبرو کی ایز اٹ از ساؤنڈ کو پریزرو کر لیا ہے۔ آن دا کنٹریری، اس کے برعکس کتاب یہ کہتی ہے external evidence which is accessible to us on the subject serve us to show that in the course of the vast number of successive ages some changes have taken place in this subject.
وہ کہتا ہے کہ اس کے برعکس وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو زبان ہے اس کے اندر چینجز آئی ہیں. یعنی یہ جو سسٹم انسرٹ کیا گیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ اینشنٹ ہیبرو کو، پرانی ہیبرو کو ایز اٹ از اس کی ساؤنڈ کو جو ہے وہ محفوظ کیا جا سکے، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آئی ہیں. کلام خدا سے ہم سیکھتے ہیں کہ میزوریٹک واول سسٹم جو ہے، جو اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر پایا. کوشچن یہ ابھرتا ہے کہ یہ جو فقی فریسی 7ویں سے 11ویں صدی میں جنہوں نے میزوریٹک واول سسٹم جو ہے وہ ایجاد کیا، بنایا، عبرانی زبان ایشین کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کی ساؤنڈ کو، اس کی پروننسیشن کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے کس سسٹم کو اڈاپٹ کیا. تو اگر ہم ریسرچ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے کہ آپ پوائنٹ ڈاٹس ڈیشز ایڈ کرتے، اس سے پہلے جون سے ایک اور سسٹم رائج تھا، اور وہ سسٹم جون سے وہ میٹرس لیکٹیونس سسٹم کہلاتا تھا. میٹرس لیکٹیونس سسٹم جون سے یہ ایک ایسا سسٹم تھا جس میں پوائنٹس ڈاٹس ڈیشز انوالو نہیں ہوتے تھے، جس طرح عربی زبان میں زیر زبر پیش ہے، یہ نہیں تھے. میٹرس لیکٹیونس سسٹم جون سے اس کے اندر 4 لیٹرز جون سے ہیں ان کو ایز اے ووول کے طور پر وہ یوز کیا جاتا تھا، اور ان ووولز کو جو ہے جو ایک لیٹر ہوتا ہے اس کو آپ کانسوننٹ کہتے ہیں، اور کانسوننٹ کی ساؤنڈ کو پروڈیوس کرنے کے لیے اگر آپ ووولز کا سہارا لیتے ہیں تو میٹرس لیکٹیونس کے اندر جون سے 4 کانسوننٹ لیٹرز کو ایز اے ووولز جو ہے وہ یوز کیا جاتا تھا، سو ٹو پروڈیوس دا ساؤنڈ آف دا لیٹر. اب اس کو سیکھنے کے لیے کہ یہ کیسے کام کرتا تھا، ہم جو ان سے آئیں گے ایک ایگزامپل میں، پہلا سیموئیل 18واں باب اس کے 9ویں آیت میں. جب ہم پہلا سیموئیل 18واں باب اس کے 9ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو انگلش میں ہمیں نظر آتا ہے اینڈ ساؤل eyed David from that day and forward. اب یہاں پہ جس ورڈ کو ہم یوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں ڈیوڈ. اب ڈیوڈ کو اگر آپ سکرین کے اوپر دیکھیں جو یہ یلو میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ ڈیوڈ جو سا ہے یہ 3 عبرانی لیٹرز پہ مشتمل ہے. پہلا اور تیسرا لیٹر سیم آپ کو نظر آ رہا ہے، جبکہ بیچ والا لیٹر جو ہے یہ ڈفرنٹ ہے. یہ پہلا لیٹر جو ہے وہ ڈی ہے اور تیسرا لیٹر بھی ڈی ہے، جبکہ یہ جو بیچ والا لیٹر ہے یہ وا ہے، اور اس کا ہم نے دیکھا تھا کہ یہ انگلش میں ڈبلیو کے ایکویلنٹ ہے. تو اگر آپ ڈیوڈ لیٹر کو دیکھیں تو یہ آپ کو ڈی، ڈبلیو اور ڈی جو ہے یہ 3 الفابیٹس یا 3 لیٹرز پہ مشتمل نظر آتا ہے. یہ وداؤٹ ووول پوائنٹس ہے، ابھی اس کے اندر نہ کوئی ووول ایڈ کیا گیا نہ پوائنٹس ایڈ کیے گئے ہیں. یہ اینشینٹ ہیبرو جون سی ہے اس کے مطابق ہے کہ ڈیوڈ جون سے ہے وہ ڈی ڈبلیو ڈی یعنی 3 عبرانی کے لیٹرز پہ مشتمل تھا. ہم ایک اور جون سے آیت میں چلتے ہیں اور وہ ہے 1 کرونیکل 3:9، پہلا تواریخ 3 باب اس کی 9ویں آیت. یہاں پہ بھی جون سا ہے ڈیوڈ کا ورڈ جو ہے وہ یوز ہوا ہے، اور یہاں پہ جب ہم ڈیوڈ کا ورڈ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ڈیوڈ کو یہ یلو میں جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جون سا ہے یہ مختلف نظر آ رہا ہے آپ کو، اور اس کے اندر آپ کو 4 لیٹر نظر آ رہے ہیں. آپ نے جب پہلا سیموئیل کو دیکھا تھا تو پہلے سیموئیل کے اندر آپ کو 3 لیٹر نظر آ رہے تھے، ڈی، ڈبلیو اور ڈی، جبکہ پہلا سیموئیل
1819 میں آپ کو 3 لیٹرز میں ڈیوڈ لکھا نظر آتا ہے، جبکہ جو پہلا تواریخ 3 باب اس کی 9ویں آیت ہے، اس میں آپ کو 4 لیٹرز میں ڈیوڈ لکھا نظر آ رہا ہے۔ اب یہ ڈیفرنٹ کیوں ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ڈیوڈ 2 مختلف طریقوں سے لکھا جائے؟ آپ کا نام جو ان سے جو ہوگا وہ اس کے الفابیٹ سیم ہوں گے، لیکن کلام خدا کے اندر پہلے سیموئیل 18:9 اور فرسٹ کرونیکل 3:9 میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ڈیوڈ فرسٹ سیموئیل 18:9 میں جو ہے وہ 3 لیٹرز پہ مشتمل ہے، اور فرسٹ کرونیکل 3:9 میں 4 لیٹرز پہ مشتمل ہے۔ اب یہ جو ہے یہ چوتھا لیٹر ہے، یہ چوتھا لیٹر جو ہے یہ ماڈرن ہیبرو میں جو ہے جو میٹرس لیکٹیونس سسٹم تھا اس کے اندر یہ چوتھا لیٹر جو ہے یہ ایز اے ووول ایڈ کیا جاتا تھا اور یہ یوڈ کہلاتا تھا۔ یہ جو چوتھا لیٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ کے اندر، یہ وہ جو 4 لیٹرز ہم نے میٹرس لیکٹیونس سسٹم میں کہے کہ یہ 4 لیٹرز کو ایز اے ووول ایڈ کرتے تھے so that they can produce a sound، تو ان میں سے یہ ایک جو لیٹر ہے وہ یوڈ ہوتا تھا۔ اور اگر آپ دیکھیں وہ 4 لیٹر کون سے تھے، وہ تھے الف، ہے، وا اور یوڈ۔ یہ 4 لیٹرز میٹرس لیکٹیونس سسٹم وہ یوز کرتا تھا، اور یہ میٹرس لیکٹیونس سے جو ہے جو میزورائٹس تھے، جو فکی اور فریسی جو کریتی تھے، انہوں نے اس سسٹم کو لیتے ہوئے انہوں نے پوائنٹس اور ڈیش اور ڈاٹس کا سسٹم ڈیولپ کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اس سسٹم سے ورک کیسے ہوگا۔ جب آپ دیکھتے ہیں یہ جو یوڈ ہے، یہ یوڈ جو سا ہے جب ایز اے ووول یوز ہوگا تو یہ یوڈ جو سا یہ ای کی ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے۔ یہ یوڈ جو ہے میٹرس لیکٹیونس سسٹم میں ای کی ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ تو یہ پہلا لیٹر ڈی ہے، یہ ڈبلیو ہے، یہ وائی ہے اور یہ ڈی ہے۔ اب یہ ساؤنڈ اگر اس کی ای بنے گی تو یہ کیا بن جائے گا؟ ڈاوید یا ڈیوید۔ اور اسی وجہ سے ای کی ساؤنڈ میں اگر آپ اب ہم میٹرس ووول سسٹم میں اندر آئیں تو آپ دیکھیں کہ جب یہ وا کے نیچے آپ پوائنٹ لگاتے تھے تو یہ کون سی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی تھی؟ ای کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی تھی، اور اس وجہ سے یہ ڈاوید جو ہے یہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے کیوں پوائنٹس کہاں پہ لگانا ہے انہوں نے میٹرس لیکٹیونس سسٹم کو فالو کرتے ہوئے وہ جو 4 ووول سسٹم 4 لیٹرز تھے جن کو ایز اے ووول یوز کیا جاتا تھا، انہوں نے اس سسٹم کو فالو کرتے ہوئے ایک نیا سسٹم ڈیولپ کیا جس کی وجہ سے آج ماڈرن ہیبرو جو ہے وجود میں آتی ہے۔ لیکن سوال یہ ابھرتا ہے کہ کیا میٹرس لیکٹیونس سسٹم موسیٰ کے زمانے میں موجود تھا؟ کیا حضرت موسیٰ میٹرس لیکٹیونس سسٹم کا جو ہے استعمال کرتے تھے؟ کیا اس پرانی عبرانی زبان میں یہ 4 لیٹر ایز اے ووول یوز ہوتے تھے ساؤنڈ کو پروڈیوس کرنے کے لیے؟ اگر تو یہ 4 لیٹر ایز اے ووول یوز ہوتے تھے تو پھر کیونکہ ماڈرن ہیبرو میٹرس لیکٹیونس سسٹم کو فالو کرتے ہوئے جو ان سے ڈیولپ ہوئی ہے، تو پھر ماڈرن ہیبرو اور اینشنٹ ہیبرو کی ساؤنڈ سیم ہے۔ اور اگر حضرت موسیٰ کے زمانے میں میٹرس لیکٹیونس سسٹم جو ہے وہ وجود میں نہیں تھا، یہ 4 لیٹرز ایز اے ووول استعمال نہیں ہوتے تھے، تو پھر آج کی ماڈرن ہیبرو اینشنٹ ہیبرو کی ساؤنڈ سے میل نہیں کھائے گی، ریزیمبل نہیں کرے گی۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں
اسی بک کے اندر وہ ہمیں یہ حوالہ دیتا ہے پیج 5 کے اوپر. وہ کہتا ہے the Hebrew Bible as it is issued from the pen of its inspired author was written without vowel signs of any kind, whether points or letters. Proof of interpolation of the vowel letters in the text of the Hebrew Bible اپنے پیج 5 پہ یہ بیان کرتی ہے کہ جو اوریجنل ہیبرو تھی اس کے اندر کسی بھی قسم کے نہ تو پوائنٹس تھے، نہ ڈاٹس تھے، نہ ڈیشز تھی، نہ ووول لیٹرز تھے. So that means that the modern Hebrew sound does not produce the same sound as of the ancient Hebrew. کیونکہ یہ 7 سے 11ویں صدی میں ڈیولپ ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک 900 سال تقریباً ہو چکے ہوئے ہیں. نسل در نسل جس طریقے سے شرح کے استادوں نے بتایا وہ آج تک چلتا آ رہا ہے. اور اسی لیے جب آپ عبرانی زبان میں کسی ربی کی زبان سے میرے اور آپ کے نجات دہندہ رب کا نام سنتے ہیں تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کو جو نام بتا رہا ہے وہ یاوے کر کے بتا رہا ہے، لیکن یہ سبھی یاوے نہیں کہتے. ہم آگے چل کے دیکھیں گے کچھ اور بھی طریقے سے پکارا جاتا ہے اسے. تو یہ نہیں ہے کہ اب اس کے اندر جو ہے چینج کیا ہے خدا کا نام. اب اس کے اندر جو ہے یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کیوں ایسا ہوا، کیوں یہ جو ہے یہ چینجز ہوئی. ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ چینجز ہوئی ہیں، ہم نے یہ دیکھ لیا کہ چینجز ہوئی کب ہے. ہم نے دیکھا کہ یہ 7 سے 11ویں صدی میں ہوئی ہے، لیکن ضرورت کیوں پیش آئی؟ کویسچن تو یہ ہے نا، ضرورت کیوں پیش آئی، کیوں یہ کیا گیا ایسا. اس کو اگر آپ دیکھیں کہ یہ کیا کیوں گیا تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر زبان کی طرح عبرانی زبان کے اندر بھی ارتقاء ہوا ہے. عبرانی زبان کے اندر بھی چینجز ہوئی ہیں، جیسے انگلش لینگویج میں چینجز ہوئی ہیں، اردو لینگویج میں چینجز ہوئی ہیں، عربی زبان میں چینجز ہوئی ہیں. ہر زبان کے اندر وہ اپنے ارتقاء کے عمل سے گزرتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب گناہ کرتے ہیں تو بنی اسرائیل گناہ کی وجہ سے اسیری میں جاتے ہیں، اور اسیری میں جب وہ جاتے ہیں تو ان کے اوپر جو انسا ہے وہ لوگ جو کہ اب حکمران ہیں، جو کہ اپنی زبان کو جو انسا ہے، جو کہ اپنے رسم و رواج کو ان کے اوپر نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہ نافذ کرتے ہیں. ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں، ہمیں ہسٹری میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اسرائیلی تھے، ایون کہ جب وہ سیری کے اندر بھی تھے، وہ اپنی زبان کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے. وہ اسے محض زبان جو ہے وہ نہیں گردانتے تھے بلکہ اسے الہامی زبان گردانتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ ریزسٹ کرتے تھے اسیری کے اندر بھی کہ اس زبان کے اندر کسی قسم کا رد و بدل نہ ہو سکے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب یونانی حکومت میں آتے ہیں، جب یونانی حکمران ہوتے ہیں تو وہ مجبور کرتے ہیں، بزور بازو مجبور کرتے ہیں اسرائیلیوں کو کہ وہ ان کے رسم و رواج کو جو ہے، کیونکہ یونان جو ہے اس وقت سب سے زیادہ اس کا انفلوئنس تھا پوری دنیا میں، سب سے زیادہ جسے لائق فائق زوراور گردانا جاتا تھا، یونانی گردانے جاتے تھے. اور انہوں نے بزور بازو ظلم کر کے انہوں نے مجبور کیا یہودیوں کو، اور یہ ایک ہی لمحے میں نہیں ہوا،
یہ نسل در نسل ہوا کہ وہ اس زبان کے اندر چینجز لے کر آئے. ہم اس کو اسی کتاب کے جون سے دیکھتے ہیں پیج 8 میں. In the first place, then, about 2 centuries after the termination of the Babylonian captivity, and while a considerable number of persons still continue to speak pure Hebrew as their vernacular dialect, Asia was invaded by people who had introduced into the original alphabet the vast improvement of vowel letters. And the Jews were in consequence forced, in spite of their prejudice, to learn a species of writing that made them acquainted with the use of such letters. وہ کہتا ہے کہ بابل کی سیری ختم ہونے کے 200 سال بعد بھی جو اسرائیلی تھے وہ اپنی زبان کو پرزرو رکھا انہوں نے. لیکن جب ان پہ دوسری قومیں مسلط ہوئیں ان کی اپنی نافرمانی کی وجہ سے، جب خدا انہیں دوبارہ سیرے میں بھیجتا ہے تو وہ ان پہ زور ڈالتے ہیں. وہ زبردستی جو ہے انہوں نے اپنے رسم و رواج کو اپنی زبان کے مطابق انہوں نے ووول سسٹمز اس عبرانی زبان کے اندر انہیں مجبور کیا کہ وہ ایڈ کریں. In the second place, their scriptures were very soon afterward translated into the tongue connected with the writing, by the order as tradition tells us of a pagan government, and at any rate in a country in which they and their religion were peculiarly hated and despised. وہ کیوں یہ چاہتے تھے؟ کیونکہ وہ پیگن گورنمنٹ تھی، وہ خدا کو نہ ماننے والی گورنمنٹ تھی، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ میرا خدا زیادہ اس سے مضبوط ہے، قوی ہے، اور وہ اس لیے یہ مجبور کرتے تھے انہیں کہ یہ ہمارے سسٹم کے مطابق اس زبان کو سیکھیں. ہم اس کے اندر اور بہت ساری اس کتاب کے اندر حوالے دے سکتے ہیں لیکن ہم اس میں جو ہے نہیں چاہیں گے. ہم عموماً جو ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے ان کے تو جو ہم نے سیکھا کہ میٹرس لیکٹیونس میں 4 لیٹرز جو ان سے ہیں الف، ہے، وا اینڈ یود ایز اے ووول استعمال ہوتے تھے. وہ یہ کہتے ہیں وا اور یود تو جو ہے یہ ان کے کوئنز کے اوپر بھی جو ہے کندھا ہوتا تھا، یہ بالکل کندھا ہوتا تھا، لیکن اس وقت تک یہ کندھا نہیں تھا جب تک میٹرس لیکٹیونس سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا. ہم جو ان سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈبلیو لیٹر جو ان سے ہے، ڈبلیو لیٹر جو ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ عبرانی زبان کے اندر موجود نہیں ہے. یہ ڈبلیو لیٹر جو ان سے ہے یہ بالکل موجود ہے، اور یہ جو ان سے اس کی جو ساؤنڈ ہے اس کو ایز اے ووول اس کو یوز کیا گیا. یہ شروع سے موجود تھا لیکن اس کو ووول اس وقت استعمال کیا گیا جب میٹرس لیکٹیونس سسٹم جو ہے وہ وجود میں آتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ 4 لیٹر جو ان سے ہیں ایز اے ووول استعمال ہوتے ہیں. کون کون سے؟ الف، ہے، وا اور یود. یہ 4 لیٹر جو ان سے ہیں جو کہ عبرانی زبان کے لیٹر تھے وہ ایز اے ووول پھر جو ہے استعمال ہوئے تاکہ جو ہے عبرانی زبان کی جو پروننسیشن ہے، جو ساؤنڈ ہے، اس کو دیا جا سکے. اب ہم ایک اور چیز کی طرف جا رہے ہیں کہ پھر اصل جو ہے میں عبرانی زبان کس طرح ادا کی جاتی تھی. ہم نے دیکھا کہ 2 سسٹم جو ہیں وہ ڈیولپ کیے گئے.
وقت کے ساتھ ساتھ اسیری کے دوران کہ پہلا سسٹم تھا میٹرس لیکٹیونس جو کہ 4 عبرانی زبان کے لیٹرز پر مشتمل تھا جو کہ ایز اے ووول استعمال ہونے شروع ہوئے. اس کے بعد 7 سے 11ویں صدی میں جو ریبائس تھے جو فقی فریسی استاد تھے انہوں نے ایک نیا سسٹم ڈیولپ کیا میٹرس لیکٹیونس سسٹم کو بیس بناتے ہوئے اور اس سسٹم کا نام جو ان سے میٹریس میزورائٹس ووول لیٹر سسٹم رکھا جس میں پوائنٹس اور لیٹر اور ڈاٹس لگائے گئے. لیکن کلام خدا کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس کتاب سے ہمیں جو ہے سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو اصل عبرانی زبان تھی اس کے اندر نہ ہی کسی قسم کے ڈاٹس تھے نہ ہی کسی قسم کے پوائنٹس تھے نہ ہی کسی قسم کے ووولز تھے. جب یہ نہیں تھے تو پھر اس کا مطلب ہے جو ماڈرن ہیبرو ہے وہ اینشینٹ ہیبرو سے اس کی ساؤنڈ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. کویسچن یہ آتا ہے کہ پھر اینشینٹ ہیبرو کس طریقے سے پروننسیٹ کی جاتی تھی. اینشینٹ ہیبرو کو جی پروننسیشن کے لیے ہم جو ان سے ایک آج کی ماڈرن ہیبرو میں آپ آتے ہیں اور اس کی ہم ساؤنڈ کو جو ان سے وہ دیکھتے ہیں کہ آج کی ماڈرن ہیبرو جو ان سی ہے اس کی ساؤنڈ کیا ہے. اس کے لیے ہم ایک ویب سائٹ میں آئیں گے اور اس ویب سائٹ کا نام ہے HebrewForChristians.com. ہم ایک ویب سائٹ میں آئیں گے میں اس کو نکال لوں HebrewForChristians.com اور اس کے ہم یونٹ 2 میں آتے ہیں. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ain, He, Sadi, Kof, Resh, Shin, Tav. اب یہاں پہ آپ نے جو ریسائٹ سنی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ الف جو ان سے ہے اور بیت یہ ماڈرن ہیبرو کے مطابق جس میں ڈاٹس وغیرہ لگے نظر آ رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. اب یہ جو ان سے اگر آپ جو ہے جو دیکھ رہے ہیں جبکہ جو اینشینٹ ہیبرو ہے وہ اس طریقے سے ادا نہیں کی جاتی تھی. آپ نے ماڈرن ہیبرو کی جو ان سی ہے وہ پروننسیشن سنی ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو ایک دفعہ پھر سے ہم جو ان سے اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں. اس کی ساؤنڈ تھوڑی سی اگر آپ ذرا اوپن کیجئے اس کی ساؤنڈ جو ہے تھوڑی سی بڑھائیں ذرا ساؤنڈ اس کی تھوڑی سی بڑھائیں. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ain, He, Sadi, Kof, Resh, Shin, Tav. سو الف بیت کیمل. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ پوائنٹ سسٹم کے مطابق ہے جو میزوریٹک ووول لیٹر سسٹم جس میں پوائنٹس ٹیچز ووولز ایڈ کیے جاتے ہیں اس کے مطابق جو آج ماڈرن ہیبرو جو ہے ساؤنڈ کرتی ہے اپنے الفابیٹس کی. جبکہ جو اینشینٹ ہیبرو تھی وہ اس طریقے سے ساؤنڈ نہیں کرتی تھی. اینشینٹ ہیبرو جو اس کی ساؤنڈ بہت سمپل تھی. اس کی ساؤنڈ جو پہلا لیٹر ہے وہ الف ہے جبکہ ساؤنڈ ہوتی تھی آ.
یہ آ ساؤنڈ ہوتی تھی، آ ساؤنڈ ہو رہی ہے الف. سمپل اس ہے طرح جو اردو والے بیس ہے، جس طرح بیس فونیٹکس ہیں وہی چیزیں چل رہی جی. ہیں. اب وہاں پہ آپ نے ساؤنڈ سنی بیت، یہاں پہ ساؤنڈ اس کی جو تھی با، آ با گا دا ڈا ہا وا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ کیس کہتے ہیں وا، ڈبلیو موجود نہیں تھا. ڈبلیو موجود تھا جب تک میزوریٹک الیکٹرانک سسٹم جو ان سے میٹرکس الیکٹرانک سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا، جس میں 4 لیٹرز جو ان سے ہیں اس کو لے کر ایز اے ووول یوز نہیں کیا گیا. تو یہ جو اینشینٹ ہیبرو تھی that was a very simple sound. آ با گا ڈا ہا وا اینڈ سو آن. اب لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنی سمپل تھی ساؤنڈ. تو اس کے لیے ہم جو ان سے اسی ویب سائٹ کے یونٹ 2 میں آتے ہیں، اسی ویب سائٹ کے یونٹ 2 کے اندر آتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں یونٹ 2 میں ووبلس میں ہم آتے ہیں. اور اوپن سلیبا کو ہم دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے. Right to left. A, ba, ga, da, da. آپ نے دیکھا کہ سمپل جو ان سے جو ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ جو کانسوننٹ ہے، جو لیٹر ہے، اس کے ساتھ سمپلی آپ ایک ہی ایڈیشن کرتے تھے، ایک ہی ایڈیشن کرتے تھے اس کو ساؤنڈ دینے کے لیے. اور وہ جو آج آپ الف کہتے ہیں وہ آ تھا، جسے آپ بیت کہتے ہیں وہ با تھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ با گا ڈا ہا وا اینڈ سو فورتھ تھا. It was very simple. You just need to add a in front of the letter to produce a sound of it. اب ہم جو ان سے اسی کو لیتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ جب آپ اے ایڈ کر دیتے ہیں تو آ با گا ڈا وا اور یہ اس طریقے سے بن جاتے ہیں. ہم ایک اور حوالے میں آتے ہیں، ایک اور آرٹیکل کو اگر آپ دیکھیں وہ ہے پروٹو ہیبرو ہیڈ اے سنگل ووول. اس کو آپ سرچ کریں گوگل کے اوپر. پروٹو کا مطلب ہے ابتدائی، دا اینشینٹ. میٹرکس الیکٹرانکس میں 4 ووول لیٹرز تھے. میٹرکس الیکٹرانک سسٹم کو یوز کرتے ہوئے 7 سے 11ویں صدی میں جو ریب آئس تھے، جو کریتی فکی اور فریسی تھے، انہوں نے میٹرکس ووول لیٹر سسٹم ایجاد کیا جس میں پوائنٹس ڈاٹس ڈیشز لگائے، جو کہ آج کی ماڈرن ہیبرو ہے. جبکہ جو پروٹو ہیبرو ہے، جو کہ اینشینٹ ہیبرو ہے، جو کہ ابتدائی ہیبرو ہے، اس میں صرف ایک لیٹر تھا اور وہ اے تھا. اسی لیے جب آپ کانسوننٹ کے ساتھ اے ایڈ کر دیتے ہیں تو اس کی ساؤنڈ وہ آ بنتی ہے. بی کے ساتھ آپ کرتے ہیں تو با بنتی ہے، جی کے ساتھ کرتے ہیں تو گا بنتی ہے، ڈی کے ساتھ کرتے ہیں ڈا اور ڈبلیو کے ساتھ کرتے ہیں تو وا بنتی ہے. اٹس ناٹ میڈ اپ. یہ آپ کو جو ہے جب آپ اس کو پروٹو ہیبرو ہیڈ اے سنگل ووول، آپ اس کو جو ہے سرچ کریں تو وہاں پہ وہ کہتا ہے ووول could be reconstructed in I based languages even easier than in Hebrew because of excessiveness of those languages. Yet written languages beyond the Egyptian and West Semitic differentiate vowels
even in the shorthand writing. To omit the vowel is odd unless vocalization was unessential or unambiguous. وہ کہتا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی بھی لینگویج میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، اس کی ساؤنڈ پروڈیوس کرنے کے لیے، کہ اس کے اندر اپنی طرف سے اعراب لگا دیں، زیر زبر پیش لگا دیں، ووولز ایڈ کر دیں، اس وقت تک جب تک اس کے اندر شک و شبہ نہ ہو کہ کیا یہ جو الفابیٹ آپ پروننسیٹ کرنے لگے ہیں یہ اپنی ساؤنڈ دے بھی پائے گا کہ نہیں. اگر وہ نہیں دے پاتا پھر آپ کو سہارا لینے کی ضرورت پڑے گی، لیکن اگر وہ انبیگوس ہے، اگر وہ کسی شک و شبے کے بغیر ہے تو then you don't need to add it. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اوریجنل ہیبرو تھی وہ انبیگوس لینگویج تھی، اور اسی وجہ سے اس کے اندر صرف ایک لیٹر تھا اور وہ اے لیٹر تھا. اور یہ ہم اسے ایک اور جگہ پہ جا کے اس کی ویریفیکیشن کریں گے. سمپل لینگویج with a simple sound. Proto-Hebrew was unambiguous. یہ آرٹیکل بتاتا ہے کہ جو ابتدائی جو اینشنٹ ہیبرو تھی وہ unambiguous تھی. اس کے جو تلفظ تھا، اس کی جو ادائیگی تھی، it was very simple. You don't need to add any vowel system. ہم نے دیکھا کہ یہ واول سسٹم ایڈ کیوں ہوئے جب وہ سیری میں جاتے ہیں، اور سیری میں جانے کی وجہ سے جو بابل کی سیری سے نکلنے کے 200 سال تک بنی اسرائیل اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ اسے محض زبان نہیں، اسے لحامی زبان گردانتے تھے. لیکن جب ان پہ ظلم ہوتا ہے، جب انہیں مجبور کر دیا جاتا ہے، جب وہ یونان کی سیری کے اندر ہوتے ہیں، وہ ان پہ مجبور کرتے ہیں، وہ اپنا کلچر ان کے اوپر دھونستے ہیں، تو ان کے اندر وہ یہ ووول سسٹم انہیں ایڈ کرنے پڑتے ہیں. اور یہ ایک لمحے میں نہیں ہوا، اس کے اندر صدیاں جو ہیں وہ بیتتی ہیں. 7 سے 11ویں صدی کے اندر جو ہے یہ سارا کچھ کام چلتا ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ کو کسی بھی قسم کا ووول ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ویری سمپل لینگویج دا ویری سمپل ساؤنڈ. ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو ووول سسٹم ایڈ نہیں کرنا تو اینشینٹ ہیبرو کے اندر نہ ہی تو یو کی ساؤنڈ تھی، نہ ہی او کی ساؤنڈ تھی، اور نہ ہی ای کی ساؤنڈ تھی. There were neither U sound in the ancient Hebrew, nor O sound, nor E sound. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یاوے کیوں نہیں ہے، یا ہوا کیوں نہیں ہے، یا ہوا کیوں نہیں ہے، یہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ there was no sound in it. That's the reason it cannot be Yahweh, it cannot be Yahuwah, it cannot be Yehovah. So what is the word? What is the name? جو مثال آپ سے پوچھ رہا ہے 30:4 میں کہ اگر تو اس کا نام جانتا ہے تو بتا کہ باپ کا نام کیا ہے. آئے ہم اب باپ کا نام دیکھتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہ 4 لیٹر پہ ایک ورڈ ہے جو کہ 6828 مرتبہ آتا ہے، اور وہ 4 لیٹر ہیں YHWH. اور اس کے
اندر آپ اینشینٹ ہیبرو کے رول کے مطابق اے ایڈ کریں تو دیکھیں ورڈ کیا بنتا ہے. وائی کے اندر اے ایڈ کریں، ایچ کے اندر اے ایڈ کریں، ڈبلیو کے اندر اے ایڈ کریں تو آپ کو باپ کا نام پتہ چل جاتا ہے. ایج پہ کیوں نہیں ہے؟ اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے یا واہ یا یا ہوا. یہ ہاں، جو تو پھر ساؤنڈ آ ہی جاتی یہ ہے. کیوں کیا اس کہتے ہیں، یہ آپ نے ہوا ہے، یہ اس کی بھی جو ہے ہسٹری ہے پوری، اس کی بھی ہسٹری ہے کیوں ہے ہوا کیوں نام رکھا گیا. ہوا کا مطلب ہے لیونگ. جب ہم اس کو سیکھیں گے آئی ایم دیٹ آئی ایم سو آئی ایم، ہم اس کو بھی جب دیکھیں گے تو آپ کو یہ ہوا اس کے اندر نظر آئے گا دیکھیں نا، کہ یہ جون سے جو ہے جب آپ لیتے ہیں تو یہ بریتھ ہے، بریتھ آف لائف ہے. جب آپ اس کو ہوا کو سیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہوا نام کیا تھا. یہ ایج جو ہے نا یہ ایج کو اندر ہوا کو اندر لیکن کھینچتا لکھتے ہے. ویسے تھے ہاں، ایک بغیر. یا ہاں واہ یا ہوا یا ہوا یہ اگے آ جائے گا. جی یہ جو اے نہیں ہوگا کہ اے اندر نو کھچی جاتا ہے. جی. اب آپ اس کو خالی وہ اب آپ دیکھیں ہم اس کو آج یہاں پہ ختم کرتے ہوئے اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ there was no U sound, there was no E sound, there was no O sound in the ancient Hebrew. ہم دو جون سے ہیں مینلی جو اسرائیل میں باپ کے نام کے لیے ورڈ استعمال کر رہے ہیں، وہ یا ہوا اور یا ہوا جو ان سے استعمال کیا جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ there was no U sound. ہم نے دیکھا there is no O sound, there is no E sound until it is used as a vowel. And vowel جو ان سے صرف ایک ووول تھا اور وہ تھا اے لیٹر. جب صرف اے لیٹر ہے تو اٹ کین ناٹ بی یہوا، اٹ کین ناٹ بی یہوا، اٹ کین ناٹ بی یاوے. اس کی آپ اگر ڈیٹیل میں جانا چاہیں تو ہم ڈیٹیلز بھی جو ہے اس کی جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ابھی میں ایک مختصر سی جو ہے آپ کو جو ہے وہ دیتا ہوں. یہوا کے کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے اس کا نام عبرانی میں، یہ ہے یا ہا وا، یا ہا وا. اور جون سے یہ یہوا اسی صورت میں جون سے یہ ہو سکتا ہے اگر جون سے یو ساؤنڈ جو ہے پروڈیوس ہو، اور یو ساؤنڈ جو ہے اینشنٹ ہیبرو میں نہیں ہے. اور یو ساؤنڈ کو پروڈیوس کرنے کے لیے آپ کو ووول سسٹم کا سہارا لینا پڑے گا. اور ووول سسٹم جون سے یہ آپ کو جون سے میٹرس لیکٹیونس جو ہے انہوں نے ڈیولپ کیا تھا. اٹ واز ناٹ دا ایکچوئل ہیبرو اینشنٹ ہیبرو. سارے مسئلے کے لب لباب یہ ہے کہ اب یہ ماڈرن جو ہے نا دیٹ از یوزلیس. رائز تو یہی ہے اب میں اور جانتے ہوئے یہوا کیسے جو ہے بنے گا، یہوا اسی صورت میں بنے گا اگر جو ان سے یہ جو یا تھا اس کے ساتھ یہ وہ جو وا ہے اس کو ایز اے ووول کے طور پر آپ استعمال کریں گے. اور ووول کے طور پہ جب آپ استعمال کریں گے تو یہ جو ان سا جو لفظ ہے جو ہے یہ ووول کو جو ہے وہ سٹیمولیٹ کرے گا کہ یہ یو کی ساؤنڈ جو ہے پروڈیوس کرے، اور اس وجہ سے یہ ہو جو ان سے بن جائے گا. اور یہ جو جو یہ والا تھا اس کو بھی ووول جو ہے وہ بننا پڑے گا اور یہ آ کی ساؤنڈ جو ہے وہ دے گا. اس صورت میں جب تک آپ ووول سسٹم ایڈ نہیں کریں گے یا ہوا جو ہے نہیں بن سکتا، کیونکہ there is no U sound, no E sound, no O sound, neither it is Yehovah, neither it is
Jehovah, neither it is Yahweh. It is only one word, جو کہ اینشینٹ میں اے لیٹر جو ہے لگایا جاتا تھا ایز اے جو ہے واول، اسے آپ کہہ سکتے ہیں ساؤنڈ دینے کے لیے. اٹ وازنٹ اے واول، لیکن اسے ساؤنڈ دینے کے لیے اے جو ہے اس کی ایڈ کی جاتی تھی. سو یو وڈ گیٹ اپ ود the name of the Most High, the name of the Father, which is Yahweh. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں وہ توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کے نام کو سیکھ سکیں. ہم اس میں مزید جو ہے وہ آگے چل کر اور چیزیں بھی جو ہے سیکھیں گے. یہ ایک وسیع ٹاپک ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس میں اندر جتنا سیکھ سکتے ہیں اسے سیکھیں. اور ابھی یہ سوال پورا نہیں ہوا. ابھی اس نے امثال کی کتاب آپ سے سوال کر رہی ہے کہ اگر تو جانتا ہے تو بتا کہ باپ کا نام کیا ہے. آج ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمیں باپ کے نام کا پتہ چلا، لیکن سوال بیٹے کا بھی وہ پوچھ رہا ہے. ہمیں بیٹے کا بھی نام جو ہے وہ سیکھنا ہے. کلام خدا